أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. تمہارے لیے پاک دامن عورتیں جو اہل ایمان میں سے ہو حلال ہیں، نیز وہ پاک دامن عورتیں بھی جو ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ ان کے مہر ان کو دو اور مقصود نکاح میں لانا ہو، نہ کہ بدکاری کرنا یا چوری چھپے آشنائیاں کرنا. اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا سارا کیا کرایا اکارت جائے گا اور آخرت میں وہ تباہ حال ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی 5 نمبر کی آیت ہے. اس میں بھی کئی ایک احکامات آئے ہیں. سب سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے ساری پاک چیزوں کو حلال کر دیا ہے. آج کے دن سے مراد وہ زمانہ جب کہ دین اسلام اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکا تھا. مطلب یہ کہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات جو چل رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کمال دین اور اتمام نعمت کا وقت آ چکا ہے. یہ بات واضح کر دی جا چکی ہے. تو اسی سے مراد ہے یہ کہ اب دین مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس موقع پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ اس آخری شریعت میں تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے اور صرف ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے سابقہ شریعتوں میں جو مخصوص حالات کی بنا پر دیگر قوموں کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئی تھی ان سب کو ختم سمجھنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے سلسلے میں بھی اس سے پہلے جو بات آ رہی تھی، کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یہ 7ویں پارے میں جو بات آئی، تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ سارے کے سارے کھانے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حلال کیے تھے شروع ہی سے. یعنی توریت کے نزول سے پہلے ہی سے حلال تھا، لیکن کچھ چیزوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر فی نفسہ جو ہے حرام کر لیا تھا. اور پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں کی سرکشی اور شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی، جیسے ناخن والے جانور اور دیگر چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، فرمایا وہاں پر یہ ان کی سزا تھی. سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا جو حالانکہ پاک تھی. تو وہ ساری پابندیاں جو اہل کتاب اور اہل مذاہب نے اختیار کر لی تھی اور ان کے اوپر عائد کی گئی تھی، اور جو انہوں نے اپنی وہم پرستی کی بنا پر عائد کر رکھی تھی، جس طرح کہ گوشت خوری وغیرہ کو انہوں نے سرے سے حرام قرار دیا تھا بعض مذاہب والوں نے، اس قسم کی تمام پابندیاں تکمیل شریعت کے بعد خود بخود ختم ہو گئی. یہ واضح کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ آخری نبی کے ظہور اور آخری شریعت کے نزول کے بعد حرام نہیں رہی. لہٰذا اب ان کے لیے کھانے پینے کے سلسلے میں صرف وہی پابندیاں عائد ہوں گی جو خبیث ہوں گی اور ناپاک ہوں گی، اسی کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر ساری حلال چیزیں جو دیگر ساری پاک چیزیں جو ہوں گی وہ حلال ہوں گی، جیسا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے میں ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ تمام باتیں اس میں واضح کر دی گئی. سب سے پہلے یہ کہہ کر کہ آج کے دن ہم نے تمام پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا. اس کے بعد دوسری بات یہاں پر آیت میں بتائی جا رہی ہے، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، اور یعنی یہودی وہ ہیں جو قوم بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کتاب توریت پر ایمان رکھنے والی جو قوم تھی، وہ قوم کو یہودی کہا جاتا اور قوم بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور نصارہ وہ قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے اور انجیل پر ایمان رکھنے والی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہے۔ اس میں ان دونوں کا تذکرہ اہل کتاب کر کے کہا گیا کہ ان کے جو کھانے پینے ہیں وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کون سے، یعنی جو جانوروں کے گوشت کی بات ہو رہی تھی یہاں پر، تو اسلامی ذبیحہ جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے اور ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ بات یہاں پر واضح کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پاک جانور کا ہونا چاہیے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لیا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ذبح کرے، چاہے وہ اہل کتاب ذبح کر رہے ہو تو بھی اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ تفاسیر نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ دیگر ساری اقوام جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہے، کافر قوموں میں سے صرف اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آخر ایسا کیا گیا؟ جبکہ دیگر بہت سی قومیں ہیں دنیا میں، کفار قومیں، ان میں سے صرف اہل کتاب ہی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور پھر اسی آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا، صحابہ کرام اور تابعین نے، کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں اہل کتاب اور اسلام میں مطابقت پائی جاتی ہے، جیسا کہ ذبیحہ کے تعلق سے بھی اہل کتاب میں یہ بات ہے کہ وہ بھی اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کو مردار سمجھتے ہیں، میتہ سمجھتے ہیں اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ یہ بات ان کے مذاہب میں بھی پہلے سے موجود ہے۔ اور نکاح کے متعلق عورت سے یہ ہے کہ جیسا کہ اسلام میں محرمات سے نکاح ناجائز ہے، کچھ عورتوں کی فہرست گنوائی دی گئی ہے، اس میں سورۃ النساء میں یہ تفصیل آ چکی ہے کہ ان عورتوں سے کسی مرد کا جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا جو محرمات ہیں، محرم عورتیں ہیں، تو ان کے پاس بھی ایسا ہی ہے، محرمات سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات نکاح کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نکاح کو علل اعلان کرنا ہے گواہوں کی موجودگی میں، ان کے پاس بھی یہی طریقہ کار ہے کہ نکاح کو اعلان کے ساتھ اور گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام وجوہات کی بنا پر شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو اور ان کی عورتوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، یہ صحابہ کرام کی اس سلسلے میں رائے ہے۔ لیکن اس میں کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر وہ پاک جانور ہو اور پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو ہی وہ جائز اور حلال ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، ناپاک جانور کوئی ہے اور اس کو اللہ کے نام پر بھی حلال نہیں کیا جائے، پاک جانور ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے ذبح کرتے وقت، تو بھی وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ آج وہ قومیں جو اہل کتاب کہلاتی ہیں، خاص طور پر عیسائی قومیں، حالانکہ ان کے پاس خنزیر کھانے کے لیے ان کے مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خنزیر کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ناپاک جانور وہ جو ہے ذبح کر کے لا رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے وہ ہمارے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر پاک جانور بھی ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے وہ ذبیحہ یعنی اسلامی ذبیحہ نہیں کہلائے گا، حلال ذبیحہ نہیں کہلائے گا، اس کی گنجائش مسلمانوں کے پاس نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اور ایک جو ہے مشین سے جو ذبح کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج کر دیا گیا ہے، اس میں گردن اڑا دینے کا عمل ہوتا ہے، پوری کی پوری گردن دھڑ سے نکال دیتی ہے جسم سے، وہ بھی اسلامی ذبیحہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے اسلامی ذبیحہ کے تعلق سے میں نے تفصیل پیش کی تھی کہ اسلامی ذبیحہ تو وہ ہے جس میں
یعنی جانور کے گردن پہ چھری نہ چلائی جائے بلکہ اس کو ویسا ہی رکھا جائے، اس کا اسپائنل کارڈ محفوظ رکھنا ہوگا، اس کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے کم از کم 3 رگیں اس کی کاٹنی ہوگی۔ لیکن اگر پوری گردن اڑا دیں گے اس کی تو پھر اس کا خون جو دماغ سے اس کا جو تعلق دل تک جاتا ہے، جسم تک جاتا ہے، جو سگنلز بھیجے جاتے ہیں وہ سگنلز ختم ہو جائیں گے اور ہارٹ پمپ کرنا بند ہو جائے گا، تو ویسے ہی جو خون اس کے جسم میں تھا جانور کے وہ رگوں میں سے باہر نہیں نکل پاتا، اس لیے وہ ذبیحہ اسلامی ذبیحہ نہیں ہو سکتا۔ تو مشین پر جو ذبح کیا جاتا ہے جو جانور وہ اسلامی ذبیحہ نہیں ہے، اور پھر اس پر اللہ کا نام لینے کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ریکارڈ لگا دیا جا رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور مشین پر جانور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذبح کی جاتی ہیں، وہ اسلامی ذبیحہ میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد کا جو بات اس میں بتائی گئی، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ تم انہیں پاک دامن عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پاک دامن عورتوں سے بھی جو اپنی پاک دامنی بچائے ہوئے ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو جو اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہے۔ اس کی اجازت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام اور تابعین، جمہور صحابہ کا یہ رائے ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ حکم دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے واضح فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اور اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے تو پھر ایک مومن بندی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ مشرکہ عورت سے، چاہے اس کا حسن و جمال اس کو جو ہے کتنا ہی اچھا لگے، اس کے باوجود بھی وہ مشرکہ عورت اس کے لیے اچھی اور خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دیا، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی یہ رائے ہے کہ یعنی عام طور پر تو قاعدے کے مطابق تو کوئی مشرک کافر عورت سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اس صورت میں اس آیت میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کفار اور مشرکین کی عورتوں سے، یہ بات اس میں واضح ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جو رائے ہے اس سلسلے میں، اس پر بھی اگر ہم غور کریں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا مشورے دیے تھے اور کیا صورتحال اختیار کی تھی بعد کے زمانے میں، تو اس میں یہ ہوا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قرآن کی اس اجازت کے پیش نظر متعدد صحابہ کرام نے نصرانی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا، اور اس میں انہوں نے حرج بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت اصل میں اس بنا پر دی گئی تھی کہ اس صورت میں کہ ان کے دائرے اسلام میں داخل ہونے کے قوی امکانات ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس شوہر یا اولاد کے کافرانہ تہذیب سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اس رخصت سے فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے اس کی اسی آیت میں تنبیہ آ رہی ہے کہ جو اپنی ایمان سے ہاتھ دھو پھیٹے گا تو وہ تباہ حال ہو جائے گا۔ تو اس میں جو یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی گئی تھی وہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، بدچلن اور آوارہ کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، جبکہ آیت ہی میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ صرف خفیہ آشنائیاں کرنے کے لیے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو عقد نکاح میں لا کر بندھن میں باندھ کر رکھنے کے لیے، اور وہ پاک دامن عورتیں ہونی چاہیے، ان کا مہر ان کو ادا کر کے ان کو نکاح میں لانے کی نیت سے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا کہ انہوں نے جو ہے ایک مقام پر سفر کیا، مدائن کے مقام پر وہ گئے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کیا۔ اس کا پتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا، تو انہوں نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ تو اس پر انہوں نے جواب میں لکھا، کیا یہودی عورت میرے لیے حرام ہے؟
تو پھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ان میں عموماً پاک دامنی اور عفت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھرانے میں یعنی فحش اور بے حیائی اور بدکرداری داخل ہو سکتی ہے۔ اور ایک دوسری بات انہوں نے اس خط میں یہ بھی لکھی کہ اگر مسلمان اس قسم سے مسلمان عورتوں کے بجائے اہل کتاب کی عورتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، تو پھر تو مسلمان عورتوں کے لیے بڑی نقصان کا باعث ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے خط میں لکھ کر بھیجی اور ان کو حکم دیا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ ایسا ہی واقعہ دوسرے 2-3 صحابہ کا بھی جو ہے ان کے دور خلافت میں پیش آیا تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے بھی جو ہے اس کے آیت کی روشنی میں کتابیہ عورت سے نکاح کیا تھا، تو وہ سخت ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم فوراً ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے یہی بات ان سے کہی تھی۔ تو اس میں اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عفت اور پاک دامانی کے حساب سے عام طور پر وہ عورتیں جو ہے درست نہیں ہیں، اور اس سے مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے گھرانے گندے نہ ہو جائیں اور اس میں فحش اور بدکرداری نہ پیدا ہو جائے۔ حالانکہ وہ دور جو تھا خیر القرون کا دور تھا، فاروقی دور، اور اس میں حضرت عمر فاروق کا ایسا دبدبہ تھا اور یہودیوں کی حالت تو بالکل دبی ہوئی تھی۔ وہ جزیہ دے کر اس وقت وہاں پر رہ رہے تھے جزیرۃ العرب میں۔ اس کی کوئی اندیشہ یہ بات کا نہیں تھا کہ کوئی یہودی عورت جو ہے مسلمان گھرانے میں بیوی بن کر آنے کے بعد کوئی ان کے خلاف سازش بھی کر سکتی ہے، وہ اس کا امکان نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس پاک دمنی والا معاملہ بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے صحابی رسول ہیں، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ کتابیہ عورت سے کیا مسلمان کا نکاح جائز ہے، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی جو آیت تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ پڑھ کر کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا یا خدا کا درجہ دے کر اس کو اپنا رب مانتا ہو یا کسی اور کو بھی اپنا رب بنا لیا ہو، تو پھر اس سے زیادہ بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر مشرک سے نکاح تو اس میں اس آیت کی روح سے حرام قرار دیا گیا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے پرہیزی کیا جائے۔ صحابہ کرام اور تابعین تابعین نے جو ہے اسی صورت کو اختیار کرتے ہوئے یہ تمام حالات کا جائزہ لے کر انہوں نے یہ کہا کہ حالانکہ از روئے قرآن جو ہے اس کی اجازت ہے کہ مسلمان ایک یعنی یہودی اور نصارہ کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ جو خرابیاں اور مفاسد جو پیدا ہوں گی اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں اور خود اس کی نفس اور اس کی اولاد کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے جو زبردست خرابیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے ان تمام حضرات نے یہ سمجھا کہ یعنی کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں انہوں نے اس کو مکروہ ہی سمجھا۔ اور اگر آج کے حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو آج جو اپنے آپ کو عیسائی کہنے والی جو قوم ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہیں جو کنورٹڈ ہیں، جو پیدائشی عیسائی نہیں ہیں، جنہوں نے جو ہے اس مذہب کو اختیار کیا ہے کسی فائدے کی خاطر اور کسی مراعات کی خاطر۔ بہت سی ایسی چیزیں آج ہو رہی ہیں اور مذہب میں لوگوں کو اٹریکشن دیا جا رہا ہے اور اس میں داخل ہو رہے ہیں، جسے کرسچن کہا جاتا ہے، کنورٹڈ کرسچنز، جن کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور نہ ہی وہ عیسائیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی توریت اور انجیل پر ان کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بھی نام اسی فہرست میں جو ہے داخل ہو جائے۔ کچھ ان کی فائدے ہیں اس میں اور کچھ ان کو کنسیشنز اور رعایتیں جو ملتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یعنی عیسائی مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عورتوں سے کیا مسلمان نکاح کر سکتا ہے جبکہ ان کا عیسائیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں؟ تو ایسی عورتوں سے اگر کوئی شادی کرے گا، نکاح کرے گا مسلمان، تو پھر اس کو جو ہے دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اس کا حال۔ اور چاہے وہ اپنے مذہب پر قائم بھی ہو
تو بھی ان میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ برائیوں کی وجہ سے آج جو ہے یہ بات جو ہے سامنے آئی، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین اور خلفائے راشدین نے یہ سوچا کہ اب یہ چیز درست نہیں رہی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام کا اسوا کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو ان کتابیہ عورتوں سے نکاح سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے نکاح کی صورت میں نسلوں کی بربادی کا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ عورت اگر گھر میں آ جائے گی تو پھر اس کے ذریعے سے جو اولادیں پیدا ہوں گی، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ کے سلسلے میں جو خرابیاں اور تباہیاں اور جو فساد پھیلے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نکاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے کہ الدنیا کل متاع الدنیا خیر المرأۃ الصالحہ، یعنی ساری کی ساری دنیا متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس میں سب سے اچھی اور بہترین چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایک نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی وہی ہو سکتی ہے جو مومنہ ہے، جو صالح ہے، جو باکردار ہے۔ وہ عورت اگر گھر میں آئے گی تو بچوں کی پرورش جو ہے بہترین طور پر ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی جو ہے دوسری عورتوں سے، دوسرے مذاہب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی کوشش کرے گا تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا ہے۔ تو آیت کے آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات بتائی گئی کہ ایمان کے ساتھ کفر مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعویٰ تو اپنے مسلمان ہونے کا کرے، لیکن عملاً ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔ اس انتباہ کا مطلب یہ ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی گئی ہے، اس سے جو شخص فائدہ اٹھانا چاہے وہ اس بات سے ہوشیار رہے کہ کہیں یہ رشتہ اس کے دین و ایمان کے لیے فتنہ پیدا کرنے کا باعث تو نہیں بن رہا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے آج کے زمانے میں یہی حالات ہیں۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو یہی مشورہ ہے کہ اب اس سے جو ہے پرہیز مکمل طور پر کرنا چاہیے، اور اپنی جو دیندار مومنہ عورتیں ہیں وہ بہت سی ہیں، ان کے لیے اس میں سے کسی کو پسند کر کے ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔